نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل 2 روز سے مردوں کے اجتماع میں مختلف علماء اور دعات سے اور مبلغین سے بہت ساری مفید باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ اب آہستہ آہستہ اجتماع اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ العظیم جب ہم یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری برکتیں اپنے ساتھ یہاں سے لے کر کے لوٹیں گے۔ بہت کچھ سکھایا گیا، بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے، اور بہت کچھ سکھایا جائے گا۔ ہمارے یہاں نماز کورس ہوتا ہے، روزہ کورس ہوتا ہے، حج کورس ہوتا ہے، زکوٰۃ کورس ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ نماز کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، روزے کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، حج کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پوچھنی بھی چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو انسانیت کے سلسلے میں سوال کرے کہ انسانیت ہے کیا۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، انسان بننا یہ ہماری چوائس نہیں تھی، یہ اللہ نے چاہا تو ہم انسان بنے، لیکن انسانیت کے علمبردار بننا یہ ہماری چوائس ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائی فروخت ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ جس بیماری کے مریض ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ یا تو اسٹریس کے ملیں گے، یا ڈپریشن کے ملیں گے، یا نروس کے ملیں گے، یا اپسیٹ کے ملیں گے۔ اور مختلف ڈاکٹرز، مختلف سائیکولوجسٹ اور سائیکریٹسٹ ڈپریشن، اسٹریس، اس کے سلسلے میں مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو گیا یا انسان ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب سولیوشن کیا ہے؟ تو پھر سولیوشن کے لیے کوئی ٹیبلٹ دے دی گئی، کاؤنسلنگ کر دی گئی اور کہا گیا کہ بس آپ اس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے سہولت کے دور کے اندر آدمی کو زیادہ مطمئن اور پرسکون رہنا چاہیے تھا۔ گزشتہ 500 سال پہلے کی زندگی کے مقابلے میں، جب نہ ٹرینیں تھیں، نہ فلائٹ، نہ سوشل میڈیا، نہ انٹرنیٹ، یہ ساری سہولتوں کے آنے کے بعد 500 سال پہلے جو سہولتیں نہیں تھیں، اس کے مقابلے میں ان سہولتوں کی بنیاد پر انسان کو آرام ملنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آرام کے نام پر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آرام تو کیا ملے گا؟ کہنے والے نے کہا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس وقت ہاتھ، پیر، آنکھ، کان کے اعتبار سے زمین پر چلنے والے انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے جو خوبیاں اور انسانیت رکھی ہے، اس انسانیت کو آج سوسائٹی میں تلاش کر لیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ کہیں سے انسانیت چھلکتی ہوئی دکھائی دے۔ اللہ کی کتاب انسانیت کا درس دیتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن سب سے پہلے نبی ہونے کا نہیں کروایا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے اپنی پہچان ایک بہترین انسان کی حیثیت سے پیش کروائی۔ میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا انسانیت کیا ہے، اور قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں گا کہ انسانیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مینٹلی، فزیکلی پرابلمز کا سولیوشن بھی ان چیزوں میں تلاش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا بے چین ہو گئی، پوری دنیا بے قرار ہو گئی۔ ہر چوتھا آدمی، ہر تیسرا آدمی ٹینشن میں گرفتار نظر آتا ہے، پریشانی میں گرفتار نظر آتا ہے، اپسیٹ نظر آتا ہے، اس کو زندگی میں کوئی لطف نظر نہیں آتا، اسے زندگی میں کوئی مزہ نظر نہیں آتا، وہ جینے سے زیادہ قبر کو پسند کرتا ہے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ آئیے اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ یہ کتاب صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دیتی، یہ کتاب صرف حج و زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ یہ کتاب تخلیق انسانی کے مقصد کو یوں اجاگر کرتی ہے کہ اے میرے بندے، اللہ عز و جل گویا یوں کہہ رہا ہو کہ میرے بندے، تو اگر سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے صرف بندگی کے لیے، نماز روزے کے لیے پیدا کیا، تو جان لے میرے پاس اس کے لیے، نماز کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں، بے پناہ فرشتے ہیں جو عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ جہاں تجھے ہم نے
نماز روزے اور حج و زکات کے لیے پیدا کیا، وہیں پر انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک اور انسانوں کی خدمت کے لیے بھی تجھے پیدا کیا۔ کہنے والے نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیان۔ اب آئیے آپ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس طریقے سے انسانیت کی تعلیم دی، اسے تھوڑا سا سمجھیں تاکہ کچھ سوچ بھی درست ہو، اور جس سبق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، بلکہ یہی وہ سبق تھا جو ایک مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہاں تک اللہ نے اپنی بندگی کی بات بتا دی۔ عبادت صرف خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اب یہاں سے انسانیت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ماں باپ سے بھلائی کرنے والے کو اللہ نے دنیا کے انسانوں کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اسے کوئی کچھ بھی کہے لیکن دنیا یہی کہے گی یہ بہت اچھا انسان ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ماں باپ سے اچھے سلوک کرنے والے کو کوئی برا انسان کہے، لیکن کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہو، کوئی ماں باپ کو دھکے دیتا ہو، کوئی ماں باپ کو ڈیڈ اسٹاک کہتا ہو، کوئی ماں باپ کو پاگل کہتا ہو، دنیا اسے اچھا انسان نہیں کہتی۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، آج کے دور کا انسان اس لیے بھی ڈپریشن کے اندر ہے کہ جس کے ساتھ اچھے سلوک کی اللہ نے تعلیم دی تھی، آج کے انسان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بند کر دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی کے بعد انسانیت کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اس کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے اور رشتہ داروں۔ اب رشتہ داری بھی کتنی عظیم چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دیجئے روزی میں برکت کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جن کے اوراد و وظائف پر عمل کر کے رزق میں برکت بھی ہو جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی، تعویذات سے برکت ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی۔ لیکن اگر حضور نے کسی عمل کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ عمل کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی، تو خدا کی قسم وہی ہوگا جو مصطفیٰ پیارے نے فرما دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور کیا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج رشتہ کاٹا جاتا ہے، جوڑا نہیں جاتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دیکھا جائے تو العیاذ باللہ بڑا برا حال ہے۔
اور تھوڑا سا ایک ارشاد آپ کو میں سرکار کا سنا دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو رشتہ کاٹتا ہے. رشتہ توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح سے سمجھ میں یہ بات آ گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ انسانیت کا سلوک جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا ہے وہیں پر انسانیت کا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ. پھر آگے فرمایا اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے. معاشرے کے وہ لوگ جو یتیمی کا داغ جھیل رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کیا ملے گا؟ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا وکافل الیتیم کہاتین. سرکار فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں. یہ ہے انسانیت. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور محتاجوں. اگر معاشرے کے اندر کوئی محتاج ہے بے روزگار ہے تو ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی محتاج کی کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ اس پر احسان کر رہا ہے. نہ، قرآن اٹھا کر دیکھو اللہ فرماتے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو محتاج اور بے روزگار ہیں. ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حق نہیں بلکہ معاشرے کے اندر جو لوگ بے روزگار ہیں محتاج ہیں اللہ نے ان کا حق بھی ہمارے مالوں کے اندر رکھا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی کے ساتھ قرآن نے کہا اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے یعنی پڑوسی جو ایک دم قریب کے پڑوسی ہیں یا دور کے پڑوسی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے اندر سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ اور اس کو تھوڑا سا پڑوسیوں کے یہاں بھیج دیا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور مفکر اسلام ادھر لے لو بیٹا، اس کو ادھر لے لو، اس کو بھی ادھر لے لو. ایک منٹ.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ العظیم تھوڑی دیر کے بعد حضور مفکر اسلام کے خطاب سے ہم اور آپ سب استفادہ کریں گے. تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے، کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن نے انسانیت کا سبق دیا، اور جیسا کہ آپ نے انسانیت کی تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں، اب آگے آپ دیکھیے دنیا کے انسان کا ایک طریقہ رہا کہ اگر کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو مانگنے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل کو جھڑکا بھی جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل کو ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جس سے اس کا دل دکھ جائے. قرآن نے کتنی عظیم انسانیت کی تعلیم عطا فرمائی مانگنے والے کے سلسلے میں. بھلے وہ مانگنے والا ہے، لیکن تمہاری زندگی سے انسانیت چھلکنی چاہیے، اور تمہارے بارے میں یہ لوگوں کا گمان ہونا چاہیے کہ تم قرآن کے ماننے والے ہو. تمہارا رویہ ایسا قطعی طور پر نہ ہو کہ مانگنے والے کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے. اب دیکھیے کیا تعلیم دی قرآن نے. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو. یعنی ہم کسی سائل کو دیتے وقت یہ کہیں یار تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، قرآن کہتا اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تو اچھے انداز میں کہہ دیتا بھائی میری پوزیشن ایسی نہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، کہیں اور آپ دیکھ لیں. قرآن کہتا ہے یہ تمہارا کہنا جو ہے نا یہ دینے سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا اس انداز میں کہنا تمہارے انسان ہونے کی اور انسانیت کے علم بردار ہونے کی گواہی دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جہاں تھوڑی سی دولت آ گئی، جہاں تھوڑی سی شہرت آ گئی، جہاں تھوڑا سا اقتدار آ گیا تو سوچ بدل جاتی ہے، چال بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے. اور ہم زمین پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کہلانے والے کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہونے کے باوجود بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پائے کہ خدا بھی ہمیں اپنا بندہ کہہ کر ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما لے. لیکن جنہیں اللہ اپنا بندہ کہتا ہے سب سے پہلے ان کی انسانیت دکھاتا ہے کہ وہ کیسے انسان تھے. تو کہاں دکھاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، خرامہ خرامہ چلا کرتے ہیں. ان کی چال دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنے عظیم انسان ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب کو دیکھ کر آج تیوری چڑھا لی جاتی ہے، آج چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، منہ بگاڑ دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں
جن کے اندر انسانیت سسک رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اس لیے ایسا شخص نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ان دو بزرگوں کی موجودگی میں تفصیلی خطاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ دونوں بزرگوں سے استفادہ کیا جائے. میں صرف انسانیت کے حوالے سے اب قرآن کی بہت ساری آیتیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن آئیے اب حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کیا ہے اسے سمجھایا. اور اگر آج اس اجتماع میں یہ سبق ہم سیکھ کر کے اٹھے اور اس پر ہم نے عمل کیا تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کا ٹینشن ختم ہوگا، واللہ زمین کے اوپر کا، زمین کے اندر کا اور میدان محشر کا بھی ٹینشن اللہ ختم فرما دے گا. اب یہ سبق سن لو اور آج یہ عظیم سبق سیکھ کر کے اٹھو. اس پہچان کو حضور چاہتے تھے کہ سرکار کی امت کی پہچان یہ بنے. اسی لیے جب وحی الہی کا نزول ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضائع ہونے کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا، تو وہ انسانیت جو حضور کی تھی اس کے بارے میں ام المؤمنین نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یقیناً اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. ریزن کیا بیان فرمایا؟ وہی سبق انسانیت کہ آپ کو اللہ کیسے ضائع فرمائے گا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کو مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں. دنیا کو حضور نے بتا دیا میرے نبی ہونے کی پہچان تو میں نے بعد میں کروائی ہے، ایک اچھے انسان ہونے کی پہچان میں نے سب سے پہلے کروائی ہے. یہ سبق ہے انسانیت کا. اب آئیے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور انسانیت کیا ہے؟ واٹ از ہیومینٹی؟ انسانیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہونا. اگر اللہ تمہیں دولت دے دے تو تمہارے اندر دولت کے عوض میں تکبر نہ آئے، اور دولت مند ہونے کے باوجود بھی تم غریب کو، حقیر کو، فقیر کو، چھوٹوں کو، سب کو سلام کرنے کے عادی رہو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ملو. یہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ یہ تو میرے اسٹیٹس کا آدمی بھی نہیں، منہ لگانے کے قابل بھی نہیں. اگر تمہارے ذہن میں یہ آ گیا تو صرف انسان کے لباس کے اندر ہو، انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے. کیا حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار تھا؟ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی علم والا تھا؟ اگر آج آپ کے پاس کوئی بڑی کار آ جائے اور آپ گھمنڈ میں آ جائیں تو میں پوچھتا ہوں حضور نے جیسی سواری استعمال کی، کیا آپ میں سے کوئی ہے اس سواری کے استعمال کرنے والا؟ سرکار نے تو براق استعمال فرمائی. لیکن کوئی بتا دے کہ کبھی حضور کی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو دیکھ کر کے کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہو یا ان کے سامنے تکبر کیا ہو؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ کون سی سوسائٹی سے یہ سبق آپ نے حاصل کیا کہ چند ٹکے آ جانے کے بعد
غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے. آپ کو نہیں معلوم کہ جس کو حقیر سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے میلے کچیلے کپڑے والے، گرد آلود چہرے والے، ان کا مقام خدا کے نزدیک اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا ان کی قسم کو پوری کر دیا کرتا ہے. تو انسانیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ دولت آ جائے تکبر نہ آئے، تکبر نہ آئے. دوسرا سبق، سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود مجرم کو معاف فرما دے. قربان جائیے فتح مکہ اس بات پر گواہ ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الطلقاء کہہ کر کے انہیں بتا دیا کہ میں وہ نہیں جیسا تم دوسروں کو سمجھتے، دوسروں کے بارے میں گمان رکھتے ہو. میں وہ ہوں جو انسانیت کا سبق سکھانے آیا ہوں. میں بولنے والا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھانے والی ذات ہوں. حضور نے کر کے دکھایا. اب تیسری بات بہت اہم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت عظیم تابعی اور بعض صحابی بھی کہتے ہیں حضرت عنب بن قیس کو، یہ ان کا قول ہے. تیسری بات فرماتے ہیں منت و احسان کے بغیر عطا کرنا. اگر تمہیں قدرت نے دیا ہے تو کسی کو دے کر نہ احسان کرنا، نہ احسان جتانا، اور نہ کسی کے احسان کے بدلے میں دینا. اور جب اس چیز کو میں قرآن میں صدیق اکبر کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا، دنیا کہہ رہی تھی کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا. اے صدیق اکبر، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کی انسانیت کا پروردگار جل جلالہ نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر نے کسی احسان کے بدلے میں یہ نہیں کیا بلال کو آزاد، بلکہ ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد فرمایا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی غریب کو زکوٰۃ بھی اگر ہم دے دیں تو جب تک کہ ہمارا فوٹو اور لینے والے کا فوٹو نہ چھپے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوتے. اور پھر وہ زکوٰۃ لینے والا کسی مقام پر پہنچ جائے بعد میں تو ہم کہتے ہیں یہ کل تو زکوٰۃ لینے والا تھا، میرے پاس آتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے. اب سن لو ایسا کہنے والوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو 500 سال کی دوری سے آتی ہے. نہیں ملے گی ان کو جنت کی خوشبو. کون ہے وہ لوگ؟ پہلا وہ شخص جو والدین کو ستانے والا ہو اور بغیر ان کو راضی کیے اس دنیا سے چلا جائے. دوسرا وہ شخص جو عادی شرابی ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے. اور آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو اس کو بھی نہیں ملے گی جو احسان کر کے احسان جتانے والا ہو. آپ زکوٰۃ دے کر احسان جتاتے ہو، آپ کسی کی مدد کر کے احسان جتاتے ہو. کس نے بنایا دینے والا؟ اس پروردگار نے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دے کر لینے والے کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے قبول کر کے مجھے ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور عرفاء کا قول بھی آپ کو بتا دوں کہ انسانیت کیا ہے. فرماتے ہیں انسانیت یہ ہے
जो दूसरों के दुख से खुद दुखी हो जाए, किसी को दुख में देखे तो खुद दुखी हो जाए, इसको मैंने अपने लफ्जों में यूं अर्ज किया है, अगर किसी का गम तुम्हारी आंखों को नम कर दे, ये इंसानियत है। आज की पोजीशन ये है, दुख में देखकर खुश होते हैं, ऐसा होना ही था यार, इस अब मत पता चलेगा, अब मजा आएगा, देखो अब क्या होता है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि किसी को दुख में देख करके खुद दुखी हो जाओ। दूसरी बात, जो दूसरों को तकलीफ न दे और लोगों को राहत पहुंचाए। इंसानियत यह है कि वो लोगों को राहत पहुंचाने वाला हो, तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। इसी को हुजूर ने फरमाया, मन अदल मुस्लिम फकद अजानी व मन अजानी फकद अदल्लाह व मन अदल्लाह कान युदखिलुहुन नार। एक मुसलमान कभी अजियत पहुंचाने वाला हो ही नहीं सकता। इसको एक छोटे से दूसरे जुमले में समझा दूं, कैसा बनना है। आदमी घोड़ा पालता है, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। आदमी घोड़ा पालता है और सांप को मार डालता है। क्यों? घोड़ा नफा पहुंचाने वाला है, सांप नुकसान पहुंचाने वाला है। जिस दिन खुदा की कसम हम मुसलमान नफा पहुंचाने वाले बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। नफा पहुंचाने वाले बनो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाए। और कुरान कहता है, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा फ़अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। तीसरी बात, किसी के खिलाफ नाइंसाफी या किसी को मदद की जरूरत हो तो खुद से आगे आए। तवज्जो चाहूंगा, बुलाने का इंतजार न करे, खुद से आगे आए। ये नहीं कि कोई बुलाएगा तो जाऊंगा, पता चला ये मुसीबत में है, खुद से चले जाओ। ये है इंसानियत, ये है इंसानियत। चौथी बात, उसके दिल में सबके लिए इज्जत हो, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो कि फकीर, सबके लिए उसके दिल में इज्जत हो, वो हर एक का एहतराम करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आखिरी बात इंसानियत के हवाले से मैं कह दूं, खुद बहुत लोगों पर मेहरबान है और खिदमत गुजार है या लोगों का दर्द रखने वाला है, ऐसा अपने बारे में खुद भी गुमान न करे कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ये तीर मार रहा हूं, ये भाला फेंक रहा हूं, ये गोली मार रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अपने बारे में ये गुमान ही ना करे, बल्कि उठते बैठते के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया। यहां हमारा हाल ये है कि कुछ थोड़ा सा कर ले तो ये समझते हैं हमसे बड़ा कौन। अरे तौफीक किसने अता फरमाई? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वाकया मुझे याद आ रहा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब सब्र इस तरीके से किया कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खुद फरमा दिया, इन्ना वजदनाहु साबिरा, कि बेशक हमने उनको सब्र करने वाला पाया। तो अब जाहिर सी बात है, खुदा जब तारीफ करे अपने बंदे की तो बंदे का मचलना तो जरूरी है ना। तो मचलते हुए अपने रब से कहते, मौला मैंने कैसा सब्र किया ना। तो रब ने भी फरमाया, अय्यूब ये सब्र की तौफीक लाया कहां से? जब सुना तो गिरेबान फाड़ दिया,
اور کہا ہاں ہاں مولا یہ توفیق تیری طرف سے ہے تو سن لو، اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو یہ تمہارا کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ مجھے وقت کی قلت کا بھی خیال ہے اور اپنے بزرگوں کا بھی خیال ہے، بس ایک آپ کو کام دے دوں کہ اب آپ کو یہاں سے جا کر کے کن چیزوں پر پریکٹس کرنی ہے۔ پہلی چیز، صبح اٹھ کر مخلوق سے کنیکٹ ہونے کی بجائے رب سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ کیسے؟ صبح اٹھ کے پہلے موبائل پر ہاتھ مت مارو کس کا میسج ہے، آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ فوراً آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، آپ کا کنیکشن رب سے ہو گیا۔ اب جب آپ نے شکر ادا کیا تو وہ کریم بھی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تو صبح اٹھتے ہی رب سے کنیکٹ ہو جاؤ، صبح اٹھتے ہی رب سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ یہ تو اس کی ذات سے کنیکشن کا معاملہ۔ پھر آپ اٹھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں، جیسے ہی میرر پر نظر پڑے اب اپنی سیرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فوراً میرر دیکھ کر کے یہ دعا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے جیسے کہ تو نے میری پیدائش اور میری خلقت اچھی کر دی۔ جہاں آپ نے یہ دعا کر لی آپ کے مزاج کے اندر آپ کے سیل دوڑنے لگ جائیں گے اور آپ کا ضمیر کہے گا ارے صبح اٹھ کر تو میں نے اچھے اخلاق کی دعا کی ہے، اب میں برے اخلاق کی طرف کیسے جاؤں۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں۔ پھر نماز تو پڑھنی ہی ہے، اللہ توفیق دے تو تلاوت بھی کرو، اور پھر جب گھر سے نکلو تو تیسرا کام یہ کرو کہ صدقہ دے کر کے نکلو، اس میں کوتاہی نہ برتو۔ کیوں؟ پتہ نہیں واپس لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، تو حضور نے فرمایا جو صدقہ دیتا ہے اللہ اسے برے خاتمے سے بچا لیتا ہے، بچا لیتا ہے اسے۔ تو صدقے کی عادت ڈالو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور چوتھی چیز یہ عزم کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس لیے کہ بازار میں جا رہے ہو نا، تجارت کے میدان میں جا رہے ہو یا ملازمت کے لیے جا رہے ہو، جھوٹ نہیں۔ یہ چوتھی چیز آپ اپنا لیں۔ اور پھر صدیق اکبر سے سرکار نے، بلکہ صحابہ سے حضور نے پوچھا تھا تو اس وقت صرف واحد صدیق اکبر نے وہ جواب دیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں کوئی ہے جس نے آج صبح کو کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے کی۔ سرکار نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں چلا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم میں کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ وہ سارے امور ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے تھے۔ اور خاص بات اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ امت مسلمہ کے امور کے سلسلے میں کچھ نہ سوچا، مسلمانوں کے ایشوز کے بارے میں، مسائل کے بارے میں سرکار فرماتے کچھ نہ سوچا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ تو صبح اٹھ کے حضور کی امت کے بارے میں سوچو، اس کی فکر کرو۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا